مدافعت مکمل دم توڑ گئی تھی۔ صبح تک ہم نے یونیورسٹی کیمپس پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ زیادہ مداخلت کار اور مکتی باہنی کے رضاکار مارے گئے تھے، کچھ گرفتار ہو گئے تھے۔ میں نے اس بات کی مکمل تصدیق کر لی تھی کہ وہ واحد ان میں پھنس گیا تھا اور اب موقع ملنے پر حکومت کا ایک پلان لے کر بھاگ رہا تھا جب وہ غداروں کے ہاتھوں مارا گیا۔ لاش ایک جگہ اکٹھی کی جا رہی تھی۔ جب میڈیکل کور کے 2 جوان اسٹریچر لے کر واحد کی لاش اٹھانے آئے تو میں نے انہیں ہدایت کی کہ میرے پیچھے چلے آؤ۔ وہ حیرانی سے میرا منہ دیکھتے رہے۔ میرے حکم پر انہوں نے واحد کی لاش والا اسٹریچر میری جیپ میں رکھ دیا۔ تم لوگ جاؤ، انہوں نے مجھے سیلوٹ کیا اور چلے گئے۔ مجھے علم نہیں میں کتنی دیر میں اپنے ذہن میں محفوظ واحد کے ایڈریس تک پہنچا تھا۔ ارد گرد کی تباہی سے بے نیاز بس ایک مکینکی عمل کے تابع میں جیپ اڑائے چلا جا رہا تھا۔ راستے میں شاید 2 جگہ پاکستان آرمی کے جوانوں نے روک کر تسلی بھی کی تھی۔ جب میں واحد کے گھر پہنچا تو سورج نے ڈرتے ڈرتے اپنا خونی چہرہ ننگا کر لیا تھا۔ ڈھاکہ کی گلیوں اور بازاروں میں موت کا وحشتناک رقص جاری تھا۔ کہیں کہیں سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا تھا۔ کسی بازار کی نکڑ پر، کسی مکان کے سامنے موجود بے گور و کفن لاشیں رات کے ہولناک رقص اجل کا نوحہ الاپ رہی تھیں۔ تمام راستے پر سوائے فوجی وہیکلز یا پھر اکا دکا فوجی ٹولیوں کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کوئی چرند نہ پرند۔ ڈھاکہ کی رونقیں مر چکی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے زندگی نے یہاں کبھی جنم ہی نہ لیا ہو۔ ایک بازار سے ملحق آبادی کے باہر دروازے پر لگی نیم پلیٹیں پڑھتا میں ایک مکان کے سامنے رک گیا۔ اس مکان پر میری توقع کے عین مطابق بنگلہ دیش کا پرچم نہیں تھا، نہ ہی باہر کوئی ایسا نشان دکھائی دیتا تھا جس سے اندازہ ہو سکے کہ یہاں کے مکین مکتی باہنی کے حامی ہیں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی۔ لوہے کے دروازے پر پڑنے والی دستک کی گونج شاید ساری آبادی میں سنائی دی ہوگی، لیکن کوئی باہر نہ آیا۔ ایسا ہولناک سناٹا تھا کہ لوگ آواز سے خوفزدہ تھے۔ قریباً 2 منٹ کی بار بار دستک دینے کے بعد ایک بزرگ صورت دروازے کے پیچھے سے نمودار ہوئے۔ ڈھلتی عمر، سیاہی مائل گندمی رنگت، چہرے پر خوشخوشی داڑھی، کرتا اور دھوتی پہنے ایک چمکدار اور فراغ ماتھے والے بزرگ میرے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے سر پر نماز پڑھنے والی ٹوپی اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے ایک بات خاص طور سے محسوس کی کہ ان کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار بالکل نہیں تھے۔ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے وہ مطمئن اور کسی بھی آنے والے لمحے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر کے باہر آئے ہیں۔ یہ صورتحال میری توقعات کے بالکل برعکس لیکن قدرے اطمینان بخش تھی۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ دروازہ کھلنے پر خوف زدہ صورت برآمد ہوگی۔ اسے مطمئن کرنے میں مجھے بہت وقت لگے گا، جو یقیناً ایک الگ اور تکلیف دہ مسئلہ تھا۔ ان حالات میں مجھے اس بزرگ کے اطمینان بھرے چہرے پر رشک آ رہا تھا۔ خود میں غیر مطمئن تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں تک چلا تو آیا ہوں، اب آگے کے حالات کا سامنا کیسے کر پاؤں گا۔ عجیب تکلیف دہ ذمہ داری میں نے خواہ خود پر عائد کر لی تھی۔ کسی باپ کو اس کے جگر گوشے کی لاش سونپنے کا منظر تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ عملاً ایسے حالات سے گزرنا پل صراط سے گزرنے کے مترادف ٹھہرتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کی پرسکون آواز سنائی دی۔ ابھی تک انہوں نے میری جیپ پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ میرا نام کیپٹن شراف گن ہے۔ خدا کا شکر ہے انہوں نے میری بات درمیان سے کاٹ دی۔ میں ذہنی طور پر کسی اور مرحلے کی تیاری کر کے باہر آیا ہوں۔ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ پاکستانی فوجی باہر موجود ہے۔ بہرحال زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے، میرا ہمیشہ سے ایمان رہا ہے۔ بزرگوار، میں نے تھوک نکل کر اپنے خشک گلے کو تر کرتے ہوئے گفتگو کی تمہید باندھی۔ میں بدقسمتی سے آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لایا، ایک ناخوشگوار فریضہ انجام دینے آیا ہوں۔ اگر تم یہ کہنے آئے ہو کہ میرا بیٹا واحد مارا گیا ہے تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری ملت کے لوگ اس کے مزید شر سے محفوظ ہو گئے۔ ایک باپ ہونے کے ناطے میری یہ بات تمہیں بہت عجیب لگے گی، لیکن یہ حقیقت میرے اللہ کو بخوبی معلوم ہے کہ جس روز سے مجھے اس کے غدار ہونے کی اطلاع ملی ہے، میں دن رات اس کی موت کی دعائیں مانگ رہا ہوں۔ اور انہوں نے انتہائی ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ان دعاؤں میں اس کی بدقسمت ماں بھی میرا ساتھ دے رہی ہے۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ یہاں تو صورتحال ہی مختلف تھی۔ میری توقعات کے بالکل برعکس ایثار و وفا، قربانی اور حب الوطنی کے جو عظیم مظاہر مجھے دیکھنے کو مل رہے تھے، انہیں جان کر تو یہ سب کچھ جو ہمارے ارد گرد ہو رہا تھا جھوٹا اور بے وقت دکھائی دیتا تھا۔ یوں احساس ہوتا تھا جیسے کسی نادیدہ ہستی نے ایک مصنوعی ماحول ہم پر مسلط کر دیا ہے، جیسے ہم کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہیں۔ بس ابھی آنکھ کھلے گی اور یہ خواب اپنی تمام تر نحوستوں سمیت ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ خواب جب ٹوٹا تب اپنا سب کچھ لٹ چکا تھا۔
سارے بھیانک مناظر ایک ایک کر کے سچ ہو چکے تھے۔ کسی منظر کو سچ ہونے سے پہلے موت نہ آئی، کوئی لمحہ اپنی اذیت ناکی کا ادراک کرائے بغیر ہم سے رخصت نہ ہو سکا۔ میرے محترم بزرگ، بسا اوقات حقائق وہ نہیں ہوتے جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ نے واقعی اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، خدا نے وہ قبول کر لی۔ میں کیپٹن شراف گن، پاکستانی فوج کا ایک سپاہی، خدا کو حاضر ناظر جان کر بیان کر رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا کتے کی موت نہیں مرا، شہید ہوا ہے۔ میری آواز بھلا گئی، بمشکل میں نے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ اس نے کسی مبارک ساتھ میں ہدایت کی راہ اپنا لی تھی۔ معلوم ہوتا ہے اللہ نے آپ کی ریاضتیں قبول فرما لی ہیں۔ میں کہتا رہا، اسے اس کے بیٹے کی کہانی سناتا رہا۔ بیچارہ مجبور، بے کس اور لاچار بوڑھا مسلمان ایک ٹک میرے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے خون بہہ کر اس کے گالوں پر پھیل رہا تھا۔ اس کی مقدس داڑھی اس میں بھیگنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ مظلوم اور خون میں نہائے پورب پاکستان کی تصویر بن چکا تھا۔ جو کہانی اس کے چہرے پر لکھی تھی وہ مشرقی پاکستان کی کہانی تھی۔ کہاں ہے میرا بچہ؟ انہوں نے میری طرف دیکھ کر بڑے عزم سے دریافت کیا۔ میں جیپ کی طرف چل دیا۔ بوڑھے بنگالی نے جیپ کے پچھلے حصے میں اسٹریچر پر دھری لاش پر ایک نظر ڈالی اور اپنے شہید بیٹے کی پیشانی کو چوم لیا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے خون کا ذائقہ میرے لبوں پر آ گیا۔ دیوانہ وار وہ آنسو بہا تھا، اپنے بچے کے ہاتھ اور ماتھے کو چومتا رہا۔ پھر نہ جانے کیسے اس پر دیوانگی کا دورہ پڑ گیا۔ اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، لیکن وہ بین نہیں ڈال رہا تھا۔ وہ کسی سے فریاد نہیں کر رہا تھا، اپنی المناکیوں کا نوحہ نہیں الاپنے لگا تھا۔ اس نے تو بنگالی زبان میں زور زور سے چلا کر اپنے بیٹے کی شہادت کا اعلان کیا تھا۔ وہ تو اپنے محلے کے لوگوں کو بڑے فخر سے بتا رہا تھا کہ اس کا بیٹا مکتی باہنی کا غدار نہیں بلکہ محب وطن مسلمان کی موت مرا ہے۔ اس نے پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں شہادت کا جام پیا ہے۔ سب سے پہلے اس کے مکان کے دروازے سے واحد کی ماں اور بہنیں روتی ہوئی برآمد ہوئیں۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں محلے کے کچھ بوڑھے اور نوجوان اکٹھے ہونے لگے۔ وہ باری باری واحد کا آخری دیدار کر رہے تھے۔ یہ سارا محلہ ہی پاکستان کے حمایتی لوگوں پر مشتمل تھا۔ اگر کوئی مکتی باہنی کے لوگ تھے بھی تو انہوں نے شاید میرے سامنے مصلحتاً منافقت اختیار کر لی تھی، کیونکہ رات ہونے والی تباہی انہوں نے اپنے کانوں سنی اور آنکھوں دیکھ لی تھی، اور کم از کم کچھ عرصے ہی کے لیے صحیح اب وہ سہم گئے تھے۔ لاش اسٹریچر سمیت اٹھا کر واحد کا بوڑھا باپ اور اس کے ساتھی مکان کے اندر لے گئے تھے۔ پھر نزدیکی مسجد کا تالا توڑ کر انہوں نے چارپائی نکالی اور اسٹریچر سے لاش اس پر منتقل کر دی۔ میری موجودگی میں اس کے والد نے اپنے شہید بیٹے کا جنازہ پڑھوا دیا۔ شاید یہ اس بوڑھے بنگالی کی واحد نرینہ اولاد تھی۔ اس نے شہید کو نہلانے یا کفن میں دفنانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ دمِ رخصت اس کی سسکیاں بھرتی بہنوں نے اپنے دوپٹے بھائی کی لاش پر پھینک دیے تھے۔ قبرستان نزدیک ہی واقع تھا۔ میں قبرستان تک ان کے ساتھ گیا۔ خدا جانے شہید کے جنازے میں شرکت کے لیے اتنے لوگ کہاں سے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس روز جب انسانی لاشوں کو گڑھے میں دبایا جا رہا تھا یا پھر ان پر مردار منڈلا رہے تھے، اس روز اس عظیم شہید کی لاش کو جو تکریم نصیب ہوئی وہ اسی کا نصیبہ تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سارے ڈھاکہ کی زندگی اس چھوٹے سے محلے میں سمٹ آئی تھی۔ شہید کو سپرد خاک کرنے کے بعد میں بوجھل قدموں اور دکھی دل کے ساتھ یونیورسٹی کیمپس کی طرف جا رہا تھا۔ واپسی کا منظر جوں کا توں تھا۔ وہی ویرانی، اداسی، دھواں، آگ، شعلے اور خاموشی۔ شہید کی ماں اور باپ نے اپنے بیٹے کی لاش اس طرح ذمہ داری کے ساتھ وہاں پہنچانے پر مجھے اتنی دعائیں دی تھیں جن کا شمار میں آج تک نہیں کر پایا۔ شاید اس مارکہ کرب و بلا سے میرا زندہ بچ نکلنا انہی دعاؤں کا مرہون منت رہا ہو۔ صبح دیر گئے میں اپنے آفس میں لوٹ آیا۔ ہماری رپورٹ ہیڈ کوارٹر پہنچ چکی تھی اور آپریشن کی کامیابی پر گو کے اطمینان کا اظہار کیا جا رہا تھا، لیکن بے گناہ انسانی جانوں کے ضیاع کا دکھ سب نے محسوس کیا۔ خصوصاً نوجوان افسر اس بات پر کافی افسوس مل رہے تھے کہ انہیں بادل نخواستہ سویلین کے خلاف کارروائی میں حصہ لینا پڑا۔ میں اپنے کمرے میں دھری کرسی پر قریباً بے جان سا لیٹا رات کے واقعات پر غور کر رہا تھا۔ شہر میں کرفیو کا نفاذ ہو چکا تھا۔ نہ بھی ہوتا تو اتنی قتل و غارت کے بعد شاید کوئی بھی باہر آنے کی جرت نہ کرتا۔ میرا اردلی اب تک 2 مرتبہ میرے لیے چائے بنا کر واپس لے جا چکا تھا۔ وہ میرے سامنے چائے رکھ دیتا اور جب ٹھنڈی ہو جاتی تو اٹھا کر واپس لے جاتا۔ اسے اپنے صاحب کے ذہنی کرب کا احساس تو ضرور تھا، لیکن شاید وہ بھی میرے دکھ کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے جس سوچ سے میری سانسیں ٹوٹنے لگیں تو میں اٹھ کر باہر برآمدے میں آ گیا۔ برآمدے میں کھڑے ہو کر میں نے باہر سڑک پر نظر دوڑائی۔ دور دور تک کسی ذی ہوش کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
چاروں طرف موت جیسا گہرا سناٹا طاری تھا۔ مین گیٹ پر کھڑا گارڈ مجھے باہر دیکھ کر مزید چوکس ہو گیا تھا۔ برآمدے کے کونے میں ہماری جیپ کھڑی تھی، جس میں نصب وائرلیس پر میرے ایک ماتحت نے دوسری پیٹرول کرنے والی سیکیورٹی کی جیپوں سے رابطہ کر رکھا تھا۔ اچانک وہ اپنے کانوں سے ہیڈ فون اتار کر میری طرف آیا۔ سر، آپ کے لیے میسیج ہے، اس نے اپنی ایڈیاں بجا کر مجھے تعظیم گزارتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں نے ہیڈ فون کانوں پر چڑھا لیے۔ ڈھاکہ میں گشت کرنے والی ایک آرمی جیپ سے ایک لیفٹیننٹ مخاطب تھا۔ سر، ہم نے یہاں ایک مشتبہ لڑکی کو گرفتار کیا ہے۔ لڑکی اپنا نام عظمیٰ بتاتی ہے۔ وہ یہاں ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کا اصرار ہے کہ سوائے آپ کے اور کسی سے بات نہیں کرے گی۔ خود کو آپ کا سورس بتاتی ہے۔ اسے احترام سے یہاں تک پہنچا دو، تمہارا بہت شکریہ۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہیڈ فون اتار کر میں دوبارہ برآمدے میں آن کھڑا ہوا۔ پریشان تو میں پہلے ہی تھا، اب پریشانی مزید بڑھنے لگی۔ میں حیران تھا کہ عظمیٰ کو جس جگہ سے آرمی کے گشتی دستے نے گرفتار کیا تھا، وہ اس کے گھر سے کم از کم 7-8 میل دور تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ یہاں کیا لینے گئی تھی۔ اگر اسے پناہ ہی درکار تھی تو وہ میرے آفس کا رخ کرتی۔ اسے علم تو تھا کہ میرا دفتر کہاں ہے۔ ابھی میں کسی فیصلے پر پہنچنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس مسئلے پر مزید سوچ بچار ملتوی کر کے برآمدے سے گیٹ کی طرف چل دیا۔ مجھے آتے دیکھ کر گارڈ نے دروازہ کھول دیا۔ باہر سڑک پر دور دور تک موت کا سا پرہول سناٹا طاری تھا۔ ماحول پر سکتے کی کیفیت طاری تھی، لیکن انٹیلیجنس میں رہنے اور حالات سے باخبر ہونے کی وجہ سے میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ جب یہ سکتہ ٹوٹے گا تو اس سے کون سی قیامت جنم لے گی۔ اس خاموشی کے نیچے منڈلاتے چکراتے طوفان کی شدت کا اندازہ مجھ سے بہتر کون لگا سکتا تھا۔ میں ہی تھا جو جان سکتا تھا کہ جب یہ خاموش آتش فشاں پھٹے گا تو یہ سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا۔ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے احساس تھا کہ ان حالات میں یہ آپریشن ناگزیر تھا۔ فاسد مادہ الگ کیے بغیر، چیر پھاڑ کیے بغیر جسم کی سلامتی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی تھی، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ نشتر ضرورت سے زیادہ ہی گہرا چلا گیا ہے۔ جانے عملے جراحت کی باریکیاں کیسے نظر انداز کی گئی تھیں، جانے کیوں اس عملے جراحی کے تمام تقاضے مد نظر نہ رکھے گئے ہوں۔ کچھ بھی ہو، بہرحال میں محسوس کر رہا تھا کہ اب ہمیں خود کو آنے والے کسی بڑی طوفان کی تباہ کاریوں کا سامنا کرنے کے لیے بہرحال تیار رکھنا چاہیے۔ دور سڑک کے ایک موڑ سے ایک فوجی جیپ مجھے اس طرف آتی دکھائی دی، پھر اس کے سوار بھی نمایاں ہونے لگے۔ اگلی سیٹ پر مجھے عظمیٰ بیٹھی نظر آئی۔ اس لیفٹیننٹ نے عظمیٰ کو مکمل احترام دیا تھا۔ وہ جان گیا ہوگا کہ عظمیٰ پاکستان آرمی کے لیے قابل احترام کیوں ہے۔ جیپ میرے نزدیک روک کر لیفٹیننٹ اتر کر باہر آیا۔ چہرہ شناسا دکھائی پڑتا تھا۔ اس نے اور اس کے ہمراہیوں نے مجھے تعظیم گزاری اور عظمیٰ کو میرے سپرد کرنے کے بعد معمول کی کارروائی کر کے واپس چلے گئے۔ عظمیٰ اور میں اکٹھے ہی اپنے کمرے میں آئے تھے۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات برسنے لگی، بالکل یوں جیسے وہ رونے کے لیے بےتاب ہو رہی ہو، اور مجھے دیکھتے ہی اب اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے ہوں۔ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے صبر کی تلقین کرنا مناسب نہ جانا۔ میں چاہتا تھا وہ اچھی طرح رو کر اپنا دل ہلکا کر لے۔ اس بات کا اندازہ تو میں کر ہی چکا تھا کہ ضرور اس پر بھی کوئی قیامت ٹوٹی ہے۔ اگر ایسا ہی تھا تو یہ کوئی انہونی نہیں تھی۔ آج نہیں تو کل بہرحال اسے ایک بڑے روحانی گھاؤ سے گھائل ہونا ہی تھا۔ اس پر علم ٹوٹنا ہی تھا۔ شاید قدرت نے انسانوں کو بڑے دکھ اور بڑی خوشیاں دینے کے اوقات کار سے اس لیے مطلع نہیں کیا کہ وہ پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہو کر اس کی شدت کے احساس سے عاری نہ ہو جائیں۔ عجیب اسرار ہے ہستی کا، عجیب بھید بھری خوشیاں، بھید بھرے دکھ ہیں جو انسانوں کا نصیبہ بن جاتے ہیں۔ جلد ہی وہ نارمل ہو گئی۔ میں نے ابھی تک اس سے استفسار نہیں کیا تھا، کوئی سوال نہیں پوچھا تھا، لیکن عظمیٰ جانتی تھی میں کیا جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے مجھے رات اپنے ساتھ گزرنے والی واقعات سے آگاہی بہم پہنچائی۔ اس نے بتایا کہ اس کے والدین کو جانے کہاں سے رات 9 بجے علم ہو گیا کہ آرمی ایک بڑا آپریشن کرنے والی ہے۔ ان لوگوں نے گھر چھوڑ کر بھاگنے کی تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ رات قریباً 9:30 بجے ایک وین ہمارے گھر آئی، عظمیٰ نے بتایا۔ افراتفری میں جمع کردہ زیورات اور خاصی تعداد میں کرنسی سمیت میرے والدین نے اس میں راہ فرار اختیار کرنا تھی۔ وین میں پہلے ہی سے ایک عورت اور 3 مرد موجود تھے۔ ان لوگوں کے پاس آتشی ہتھیار بھی تھے، اور میں نے اس بات کا اندازہ بھی کر لیا تھا کہ اگر ہم نے ان کے احکامات کی تعمیل نہ کی تو جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ وہ مجھے یہاں چھوڑ جائیں، مجھے پاکستانی فوجی کچھ نہیں کہیں گے، لیکن والد نے سختی سے مجھے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر خود کو قدرے نارمل کیا اور بولی، اس مرحلے پر اچانک میری ماں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔
اس نے میرے والد سے کہا، شمس الدین، آج تک میں نے ایک بیوی ہونے کے ناطے تمہارے ہر جائز اور ناجائز حکم کی تعمیل کی، لیکن اب مجھے احساس ہونے لگا ہے کہ معاملات وہ نہیں جو تم مجھے بتاتے آئے ہو۔ حالات کچھ اور ہیں، بات کچھ اور ہے۔ تم نے آج تک مجھے یہی بتایا کہ ہم زیر زمین اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن مجھے آج علم ہو گیا ہے کہ دراصل تم ایک غیر ملکی طاقت کے اس حکومت کے ایجنٹ ہو جو روز اول سے ہمارے وجود کو تسلیم ہی نہیں کر رہی، جس نے اپنی تمام توانائیاں ہمیں تباہ کرنے کے لیے مختص کر دی ہیں۔ تم غدار ہو شمس الدین، تم غدار ہو، خدا کی لعنت ہو تم پر۔ خدا مجھے معاف کرے، نادانستگی میں مجھ سے جو گناہ سرزد ہو گیا ہے، خدا مجھے معاف کرے، لیکن اب جب کہ تمام حالات کا مجھے علم ہو چکا ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ پاگل ہو گئی ہو تم، کیا بک رہی ہو؟ یہ پاکستانی فوج ہماری دشمن ہے، اگر تم یہاں رہ گئی تو یہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے، تمہاری بیٹی کی آبرو ریزی کریں گے۔ میرے والد نے کہا، تم بکتے ہو، بکواس کرتے ہو تم، میں جانتی ہوں تمہارے منہ میں اپنی زبان نہیں، تم نے اپنا ضمیر گروی رکھ دیا ہے غیروں کے پاس چند ٹکوں کے عوض۔ تم بک چکے ہو شمس الدین، تمہاری حیثیت فروخت ہو جانے والے جانور سے زیادہ نہیں ہے، تمہاری آنکھوں پر ہوس کی پٹی بندھ گئی ہے، تم اندھے ہو گئے ہو شمس الدین، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میری ماں اس لمحے ایک بدلی ہوئی عورت تھی، ایک مسلمان عورت تھی، قرون اولیٰ کی مجاہدہ، ایسی مسلمان ماں جس کا یہ روپ دیکھنے کے لیے میں ترس رہی تھی۔ میرے باپ نے غصے سے کھولتے ہوئے اسے گالیاں دینی شروع کر دی اور دھمکیاں دینے لگا۔ وہ حواس باختہ اور پاگل نظر آ رہا تھا۔ اس نے میری ماں کو بازو سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ کمزور عورت دیوار سے ٹکرا گئی، اس کا سر اتنی زور سے دیوار سے ٹکرایا کہ اس سے خون بہنے لگا۔ میری ماں کتنی بہادر، کتنی عظیم عورت ہے، مجھے اس کا احساس تھا نہ علم۔ اس روز میں نے اس موم کی عورت کو فولاد بنتے دیکھا۔ اس نے کہا، شمس الدین، اگر ملنا ہی مقدر ہے تو بھی میں اپنے مسلمان بیٹے یا بھائی کی گولی سے ملنا اپنی خوش قسمتی سمجھوں گی، لیکن ان ہندو بھیڑیوں کو اپنا خون پینے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ تم مجھے جان سے مار ڈالو، لیکن میں اس گھر سے قدم باہر نہیں نکالوں گی، نہ ہی کوئی میرے جیتے جی میری بیٹی کو یہاں سے لے جا سکتا ہے۔ میری بہادر ماں میرے اور ان کے درمیان دیوار بن گئی۔ میرے والد نے تیش میں آ کر بندوق سیدھی کر لی اور میری ماں سے کہا وہ اسے گولی مار دے گا۔ یہ کام ہم کریں گے شمس الدین، یہ کام تمہارا نہیں ہے۔ آنے والوں میں سے ایک نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے پستول سیدھا کر لیا۔ یہ بڑھیا چپ چاپ چلتی ہے یا؟ اس درندے نے جس کی شکل پر لعنت برس رہی ہو میری ماں سے کہا۔ ہرگز نہیں، میری ماں نے میرے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بازو پھیلاتے ہوئے کہا، مار دو اسے، وقت ضائع نہ کرو، ختم کرو، میرے غدار باپ نے اس سے کہا۔ شمس الدین، میں موت سے نہیں ڈرتی، لیکن مرتے ہوئے بھی مجھے اس بات کا افسوس رہے گا کہ تم کبھی انہی لوگوں کے ہاتھوں کتے کی موت مارے جاؤ گے جن کے لیے تم نے اپنے دین، اپنے وطن اور اپنے آپ سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ تقریر بہت کرتی ہے۔ اس شخص نے میری ماں کو گالی دی اور پستول لے کر اس کے نزدیک آ گیا۔ چلتی ہے یا؟ اس نے میری ماں کی کنپٹی پر پستول کی نالی رکھتے ہوئے کہا۔ بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری حفاظت نہ کر سکی، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ بیٹی، مر جانا لیکن اپنے باپ کے احکامات کی تعمیل نہ کرنا۔ اس نے بجائے اس بھیڑیے کو جواب دینے کے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ابھی اس کی بات نامکمل ہی تھی کہ اس درندے نے میری ماں کی کنپٹی پر گولی چلا دی۔ عظیم عورت گر پڑی، عظمیٰ سسکیاں لے کر رونے لگی۔ خود میرا دل بھر آیا تھا۔ نہ جانے کسی کمزور لمحے پر دو آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہنے لگے تھے۔ آنسوؤں کی نمی نے مجھے احساس دلایا کہ میں بزدلی کا مظاہرہ نہ کروں۔ میں نے اپنی قمیض کی آستین سے آنسو صاف کیے اور عظمیٰ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے صبر کی تلقین کی۔ مجھے معلوم نہیں میری شہید ماں نے آخری لمحے کیا کہا ہوگا، کسے یاد کیا ہوگا، کیا باتیں کی ہوں گی۔ وہ وحشی مجھے گھسیٹتے ہوئے وین تک لے گئے۔ اپنے آنسو پہنچ کر اس نے خود کو قدرے نارمل کیا۔ وین کو ایک دو مرتبہ حادثہ پیش آتے آتے رہ گیا۔ ایک جگہ ہم لوگ گھیرے میں آ گئے، کسی طرف سے آرمی کا ٹرک آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے وین کو رکنے کا اشارہ کیا تو وین والوں نے مقابلہ شروع کر دیا۔ قدرت نے شاید ابھی اور دکھ دیکھنے کے لیے زندہ رکھنا تھا۔ میں اس افراتفری میں ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ رات کے اندھیرے نے مدد کی، ورنہ انہوں نے تو مجھے مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ساری رات میں اس ٹوٹی ہوئی عمارت میں چھپی اپنی بدقسمتی پر آنسو بہاتی رہی۔ اس نے اپنی داستان ختم کی۔ اس کے بعد کے واقعات کا علم مجھے لیفٹیننٹ کی زبانی ہو گیا تھا۔